الرحمن الرحیم بدیع السما ہمدانی بدیع السما ہمدانی کی پیدائش ہے 558 آواز بہت بریک ہو رہی ہے آپ کی ٹھیک رہے گا آواز بریک ہو تین رہی ہے 300 آواز جا رہی ہے ابھی Your voice breaking now. بدیع السما ہمدانی ان کی پیدائش وفات ہجری اعتبار سے جو ہے 358 سے 398 ہے، یہی والا یاد کر لیں ہم لوگ 358 سے 398 ہجری اعتبار سے، اور یہ اپنے آپ کو عربی الاصل کہتے ہیں اور یہ ہیں بھی، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ ان کو فارسی کہتے ہیں لیکن یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں عربی الاصل ہوں، تو ان کو عربی الاصل میں ہی یاد کرنا ہم لوگوں کو۔ وشاعر وناصر ولكن اشتهر بنثره، کہ بندہ بیک وقت شاعر بھی ہے اور ناصر بھی ہے، نثر نگار بھی، لیکن اپنے نثر سے زیادہ مشہور ہے۔ اب اس کی نثر میں کیا ہے؟ رسائل ہے، مقامات ہے اور رسائل اخوانیہ ہے، تو یاد کرنا ہے کہ ان کی نثر میں جو ہے مقامات تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، مقامات بدیع السما ہے، اور رسائل اخوانیہ وغیرہ بھی انہی کی ہے۔ اور دیوان و رسائل ہیں ان کے، کچھ رسائل کے دیوان وغیرہ، کچھ رسائل کے، اور کچھ مجموعہ شعر وغیرہ بھی موجود ہے ان کا۔ وہی سب سے مشہور مقامات ہے، وہی اس کو یاد کرنا ہے، کچھ نہیں۔ ان کا نام آسان ہے بالکل، ابو الفضل احمد بن حسین ان کا نام ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ابن العمید کو پڑھا تھا تو ان کا بھی نام تھا ابو الفضل محمد بن حسین۔ یہاں پر چینجنگ صرف احمد اور محمد کی، اگر محمد ہو تو ابن العمید ہے، اور اگر بدیع السما ہمدانی ہو تو احمد ہے، اس طرح سے یاد کر لیں۔ ابن العمید میں عمید میں میم ہے، تو اس طرح سے اگر لگا سکتے ہو آپ تو محمد والا لگا سکتے ہیں۔ ولد فی ہمدان، یہ ہمدان ہے تو بڑی ہاء سے چھوٹی ہاء سے جس سے بھی ہو، تو ان کی پیدائش ہمدان میں ہوتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، 969، جیسے کہ حل رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا ہمدان ایک فارس میں ایک جگہ ہے، ایران کے غرب میں واقع ہے، فارس میں ایک جگہ، وہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، اسی لیے کچھ لوگ ان کو فارسی کہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم عربی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی ہاء سے بڑی ہاء جو بھی ہمدان ہے، یہ فارس کا ایک جگہ ہے، اور یہ فارس کہاں پر؟ غرب ایران، ایران کے مغربی حصے میں، اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کو فارسی کہتے ہیں۔ کان معلم الاول ابو الحسن احمد بن فارس اللغوی، اور ان کے پہلے استاد جو ہے ابو الحسن احمد بن فارس اللغوی ہیں۔ عندما ادرک الثانیہ والعشرین من عمرہ، جب ان کی عمر صرف کتنی ہے؟ ادرک الثانیہ والعشرین، صرف 22 سال کی عمر، 22 عمر ان کی، اور 380 کی بات ہے یہ دہائی۔ بدیع السما ہمدانی ہمدان الی ری، رحل، ہمدان سے کہاں جاتے ہیں؟ رئی، اور رئی میں کون رہتے ہیں؟ واتصل فیہا فی صاحب عباد، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے صاحب عباد سے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، صاحب عباد کے جہاں بہت سے شاگرد تھے، ہونہار ہیں، انہی میں ایک جو ہے یہ بھی ہے، بدیع السما ہمدانی بھی۔ تو ہمیں صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب 22 سال کی عمر، 22 سال کی عمر کب ہوگی ان کی؟ 358 دن کی پیدائش ہے، تو 22 کتنا جائے گا؟ 80 جائے گا، تو 380 کی بات ہے، یہ صاحب عباد کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے بعد صاحب عباد کے پاس جا کر یہ دیکھیے، پھر اس کے بعد ایک واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر صاحب عباد کے ایک اور شاگرد تھے، اس کا نام تھا ابوبکر الخوارزمی، بہت مشہور آدمی یہ بھی، ابوبکر الخوارزمی، اور یہ وہاں سے جا کر کے ایک دوسری جگہ کیا کہتے ہیں وہ کام کر رہے تھے، لیکن بدیع السما وہاں پر پہنچتا ہے تو دونوں کی بات نہیں بنتی، اور بدیع السما میں اور ابوبکر خوارزمی میں مناظرے کی بات ٹھہر جاتی ہے، مناظرے میں جو ہے یہ جیت جاتا ہے بندہ بدیع السما ہمدانی، تو وہی واقعہ دیکھیں۔ ثم غادر بدیع السما الی نیسابور، پھر جو ہے بدیع السما اس کو صاحب عباد جہاں تھے رئی میں، اس کو چھوڑ کر کے نیسابور جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ 382 میں، 380 میں تو یہاں آئے تھے، اور 382 میں وہاں پر جا رہے ہیں۔ حیث نشر بثہ واظہر طرزہ املا فی علی احد الکتاب، 400 مقامات، اور وہیں پر نیسابور میں انہوں نے 400 مقامات املا کروائے،
382 میں نیسابور جاتے ہیں اور وہاں 400 مقامات املا کروائے ہیں. حرس بدیع الزماں اعلی اتصال بھی ابی بکر الخوارزمی، اور وہاں پر انہوں نے کوشش کی بدیع الزماں میں کہ وہ ابو بکر خوارزمی سے مل جائیں. لینال شیئا من الحظ الادبی علی یدہ، تاکہ وہ کچھ ادبی سرمایہ ہے وہ حاصل کر سکے. ولکن الخوارزمی لم يحسن استقبال بدیع الزماں، لیکن خوارزمی نے ان کا صحیح سے استقبال بھی نہیں کیا. فاخذ بدیع الزماں یراسلہ معاتبا فجمع القوم بینها فی مناظرۃ فحکم بالغلب علی الخوارزمی. بدیع الزماں نے سب کو ان کو بار بار مراسلہ مطلب مکاتبہ کرتے رہتے ہوں گے، لکھتے رہتے ہوں گے، اور لوگوں کو سب کو اکٹھا کر لیا گیا ایک مناظرے میں، اور اس میں جو غلبہ ہوا وہ کس کا ہوا؟ خوارزمی پر ہو گیا، اس کا بدیع الزماں حمدانی کا. کل ملا کر اتنا یاد کرنا ہے ہمیں صرف ایک دو لائن میں کہ بدیع الزماں غادر فی نیسابور 382 ہجری ایک بار، واتصل ببکر الخوارزمی وناظرہ وغلب علیہ، اس سے مناظرہ کیا اور جیت گئے. بس اتنا، باقی کہانی آپ کو یاد ہی رہے گا. کہانی اگر پوچھے گا تو فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ ابو بکر الخوارزمی ہے جس کی لڑائی ہوئی تھی، کس سے مناظرہ ہوا تھا؟ اس سے کیا کہتے ہیں ابو بکر الخوارزمی سے. تعلم اللغۃ بدیع الفارسی والعربی. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بدیع الزماں حمدانی کی جو ہے مناظرہ ہوا تھا خوارزمی سے. جی ہاں یہ یاد رہے گا آپ کو. تعلم اللغۃ الفارسی والعربیہ، اس کو فارسی اور عربی دونوں آتی. عربی تو آتی ہے کیونکہ آپ نے ان کی وہ پڑھ رکھا ہے، مقامات وغیرہ جانتے ہیں. فارسی اس وجہ پر بھی آتی ہے اس کی کہ یہ ایک تو ایران فارس وغیرہ پیدائش ہے اس کی. لاسٹ میں یہ ہرات ایک جگہ ہے افغان میں، وہاں پر آ گیا تھا بندہ یہ، اور وہیں پر اس کی وفات بھی ہوتی ہے. بارے میں کہا جاتا ہے توفی ولم یبلغ الاربعین، کہ تقریباً 40 سال کی عمر کی بھی نہیں پہنچتا یہ اور اس کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ بندہ وہیں پر وفات ہوتی ہے اس کی. زار بدیع الزماں سجستان، بدیع الزماں سجستان آتے ہیں. ونالہ الحظوہ عند امیرہ ابی احمد خلف بن احمد، اور ابو احمد ہیں جو ابن احمد کے بیٹے خلف ہیں، ابو احمد کے پاس ان کو بڑا مقام مل جاتا ہے. کانا شدید الحسد شدید الاستعلاء ویکشف العورات، بہت زیادہ حسد کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو گھمنڈی ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں، خود غرضی. ویکشف العورات معنی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی عیبوں کو کھول دے گا. بدیع الزماں اول من اجاد فی المقامات، ہاں یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، بدیع الزماں پہلا آدمی ہے جس نے مقامات کی شروعات کی. یا شروعات نہیں تو اجادہ معنی ہوتا ہے کہ اگر شروع کسی اور نے بھی کیا ہوگا تو انہوں نے اس کو آگے پروان چڑھایا. بدیع الزماں پہلا وہ شخص ہے جس نے اس کو آگے پروان چڑھایا. حاک المقامات علی احادیث الاربعین لابن درید، انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ابن درید کے شاید 40 احادیث یا کچھ ہیں، تو اسی پر اپنے مقام وہ طرز اختیار کیا ہے، یعنی اسی پر نقل کرنے کی کوشش کی. تو اس سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ابن درید جو ہے وہ اصل میں بانی قرار دیے جا سکتے ہیں اس کے. تو انہوں نے اس کا نقل کیا ہے، لیکن سوال یہ کبھی نہیں پوچھتا. سوال ہمیشہ ایک ہی پوچھا جاتا ہے. پہلا وہ ہے جس نے مقامات کو وضع کیا، مقامات کو لکھا، تو اس کا جواب جو ہے بدیع الزماں حمدانی ہوتا ہے. باقی اور بہت سے لوگ مقامات لکھے، ابھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ مقامات لکھیں گے، لیکن جب سوال آئے گا تو ہم سے یہی کہے گا اول من کتب المقامات بدیع الزماں، اول من وضع المقامات فی الشکل الخاص بدیع الزماں. یہاں پر کیا ہے؟ بدیع الزماں الحمدانی اول من اجاد المقامات. تو ایسے ہی پوچھتا ہے بس. باقی مقامات بہت سے لوگوں کے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے ابھی ہم لوگ. لہو عدہ، ان کے بہت سے مقامات ہیں، 52 یہاں پر ذکر کی. دیکھیے اقوال تو بہت زیادہ ہیں، کہیں پر آپ کو 52 مل جائے گا، کہیں آپ کو 53 بھی ملے گا، تو بہت زیادہ ہے. لیکن جو ہے شوق ضیف کا ذکر کی ہیں وہ 51 ذکر کیا انہوں نے، 51. ٹھیک ہے. اسی طرح حسن زیات میں شاید آپ کو 53 مل جائے. تو جو بھی ایک یاد کر لیں، ٹھیک، شوق ضیف والا یاد کر لیں، یا پھر ایک حسن زیات والا یاد کر لیں 51 53. باقی جو بھی لگا دیں گے آپ کا کام تو بن ہی جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے لکھا ہے ان کے 52 مقامات ہیں، جن میں سے 40 نیسابور میں ذکر کیا ہے اور 6 جو ہے اس کے خلف بن احمد کے مدح میں. ثم اضاف الى ذلك 6 مقامات اخرى،
اور 6 مقامات کا اضافہ اور کیا انہوں نے، جس کی شرح کی محمد عبدول صاحب نے. محمد عبدول صاحب نے بہت سے شرح کیا ہے، تو ان میں سے ان کی کتاب بھی ہے. بدیع الزماں کے مقامات کی انہوں نے مکمل شرح کیا ہے. وہ مقامات غایت التحکم باصحاب، ان کے مقامات میں کیا ہے کہ یہ اپنے اصحاب کے ساتھ حد درجہ مذاق کرتے ہیں. وهو كثير الاحتقار للناس، اور لوگوں کا بھی بہت زیادہ احتقار کی نظر سے دیکھتے ہیں. وإلى مقامات 50 التي بداها بديع الزماں في سنة کیا کہتے ہیں 370 روایت عیسیٰ بن ہشام بطل واحد ابو الفتح الاسکندری. ان کے مقامات تقریباً جو 50 مقامات ہیں، وہ 50ویں نمبر پہ مقامہ ہے، جس کو شروع کیا تھا بدیع الزماں نے کب 370 میں. اس میں راوی کس کو رکھا ہے؟ عیسیٰ بن ہشام کو. اور بطل کس کو رکھا ہے؟ ابو الفتح الاسکندری کو. دیکھیے یہ ہر جگہ تو یہی ہے، اس کا راوی عیسیٰ بن ہشام ہے اور اس کا بطل جو ہے ابو الفتح الاسکندری. یہ ہر جگہ ہے، کہیں ایسا نہیں کہ ایک میں. ایسے بات ہے 50واں مقامہ کب انہوں نے لکھا تھا؟ 370 میں. یہ الگ بات ہے. بس ان کی وفات کیا ہے 1007 کی ہے. وهو لم يبلغ الاربعین، اس وقت ان کی عمر 40 کی بھی نہیں ہوئی تھی. مسموماً، یہ شاید زہر وغیرہ دے کر کے مار دیے گئے، زہر سے ان کی وفات بھی ہوگی. تو یہ سمپل اتنا یاد کرنا ہے کہ ان کے مقامات ہیں. اور ان کی توفی وہ لم یبلغ الاربعین، ان کی وفات ہو جاتی ہے اور ابھی 40 کی عمر کی بھی نہیں پہنچتے. ان کی کتابوں میں جو ہمارے سامنے ایک تو رسائل المجموعہ جو ہے، یہ اس کو کہتے ہیں رسائل بدیع الزماں حمدانی کے نام سے جانتے ہیں لوگ. ایک ہے دیوان الشعر، 2 اور باقی ایک مقامات تو آپ کو یاد ہی ہیں. تو یہ ملا کے 3-4 ہیں. اور اب ان کی مقامات کیسے یاد کریں آدمی، یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ان کے ساتھ. چاہے یہ ہو یا جو بھی ہو، مقامات کیسے یاد کیا جائے. کچھ تو نا ایک تو ٹرک سے بچوں نے بتایا تھا کسی طرح سے، شاید کسی ایک کا یاد کر لیجئے دوسرے کا یاد ہو جائے گا. یہ بھی ایک ٹرک اچھا ہے. ایک کا یاد کر لیجئے دوسرے کا یاد ہو جائے گا آپ کو. اب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ الف سے کتنے ہیں، با سے کتنے ہیں، تا سے کتنے ہیں. اس طرح سے بھی اگر ہم لوگ مقامہ یاد کر لیں ایک کا، تو اگر مان لیجیے ہمیں بدیع الزماں کا یاد ہو گیا تو حریری کا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ویسے کچھ جو شروع کے 5-10 مقامات ہیں نا، وہ دونوں کو یاد کر لیں تو بھی کام بن سکتا ہے. کئی بار تو پوچھا گیا ہے نا اس طرح سے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ان کے مقامات کیا ہے. حرزیہ ایک مقامہ ان کی، ایک منظریہ ہے، بغدادیہ ہے، مضر، بغداد، ساسانی، اسدی، مزیری، قریضی، واعظیہ، حمدانیہ، موصلیہ، فردیہ، ابلیسیہ اور ابدانیہ. اب باقی جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب جو ہے وہ 2019 والے نوٹ میں بڑا اچھے سے دے رکھا ہے انہوں نے. بغدادیہ، غیلانیہ، نہدیہ، نیسابوریہ، قدیہ، مجاعیہ، خمریہ، جاحظیہ، قریضیہ، دیناریہ، حلوانیہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت اچھے سے دے رکھا انہوں نے. تو آپ کہیں سے بھی ایک جگہ سے لکھ کر کے اور یاد کر لیجیے کہ جتنا یاد ہو سکے. کم سے کم شروع کے 5-10 جو اچھا لگے آپ کو اس میں. جیسے کہ آپ دیکھیے کتنا یونیک ہے یہ قریہ، بندر کے نام پر، ابلیسیہ، اور بہت سے جگہوں کے نام پر. جیسے ایک موصلیہ جگہ ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ حمدانیہ ایک جگہ ہے، 2 ہوئے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، بغدادیہ 3 ہوا. اس طرح سے 3-4 تو اس طرح جگہ کے نام پر بھی یاد ہو جائیں گے. تو یہ والا کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں حسن زیاد کو پڑھ لیتے ہیں اس کو. بدیع الزماں حمدانی، متوفی 398، جیسے کہ کہہ رہے ہیں. اور پیدائش کتنی تھی؟ 358. یاد ہی رہے گا، بڑا آسان ہے ان کا. ابو الفضل احمد بن حسین، یاد کیا تھا ہم لوگوں نے. محمد بن حسین بن حمید کا نام ہے، جن کا نام ابو الفضل احمد بن حسین ہے. حمدان میں ہی ان کی پیدائش ہوئی. ٹھیک.
تعلم اللغتین الفارسی عربی، ان کو دونوں زبانیں آتی ہیں، فارسی بھی اور عربی بھی۔ ثم غادرہ، پھر ہمدان چھوڑ کر یہ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے جب یہ صرف 22 سال کی عمر کے ہیں تو ابن عباس کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس سیکھتے ہیں اچھا سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے نیسابور جاتے ہیں۔ نیسابور میں کون رہتے ہیں؟ ابن عباس، صاحب ابن عباس کی ایک شاگرد ہیں خوارزم۔ کب کی بات ہے؟ 382 کی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز بریک ہو رہی ہے، اسکرین بھی آف ہو گیا ہے۔ اسکرین آف ہو گیا، ایک سیکنڈ۔ تو ہم لوگ یہاں تک پڑھے تھے کہ یہ ان کو جو ہے دونوں زبانیں آتی ہیں، عربی بھی اور فارسی بھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہمدان چھوڑ کر کے صاحب نے عباد کے پاس جاتے ہیں، اور صاحب نے عباس کے بعد سے پھر 382 میں یہ نیسابور جاتے ہیں۔ نیسابور میں جا کر کے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے کن سے؟ کیا بولتے ہیں، خوارزمی سے، اور پھر ان کی جیت ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ تو یاد کرنا ہے 382 یمم نیسابور، نیسابور کا قصد کرتے ہیں۔ فتجلت فیہا عبقریتہ وضاعت بین الناس شہرتہ، تو ان کی عبقری جو صفات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور لوگوں کے بیچ ان کی شہرت ہو جاتی ہے۔ وَأَمْلَى بِهَا 400 مقامہ، اور وہاں پہ انہوں نے 400 مقام نقل کرواتے ہیں، یاد رکھنا 400۔ تصدى مناظرت ابوبکر الخوارزمی، پھر یہ دعوت مناظرہ دے دیتے ہیں کس کو؟ ابوبکر الخوارزمی کو۔ وَكَانَ أَسَنَّ مِنْهُ عَشْرًا، حالانکہ جو ہے ابوبکر خوارزمی کی عمر بھی زیادہ ہے اور مشہور بھی ہے وہ۔ وجرت بینہما مکاتبات افضت الی المناظرات، ان دونوں کے بیچ بہت سے مکاتبے چلے ہیں اور اسی مکاتبے نے خط و کتابت نے مناظرے تک پہنچا دیا۔ وَقَلَّبَ هَذَا قَوْمٌ وَذَاكَ آخَرُونَ، اور ایک قوم نے ان کو بڑا کہا ہے، ایک قوم نے ان کو بڑا کہا ہے، تو چلتا ہے۔ وَسَاعَدَ الْبَدِيعَ شَبَابُهُ، اور جو بدی کو جو ہے اس کی جوانی نے اور اس کی زبان میں، وَحَاجَتُهُ إِلَى الظُّهُورِ، اور اس کو غلبہ ہونے کی جو یا پھر ظاہر ہونے کی ضرورت ہو رہی ہو، اس نے مدد کیا۔ فَظَهَرَ عَلَى الْخَوَارِزْمِ ظُهُورًا أَطَارَ ذِكْرَهُ وَرَفَعَ قَدْرَهُ، تو وہ خوارزمی پر غالب آ گیا، اطار ذکر، جس نے اس کے ذکر کو بلند کر دیا، اس کی قدر کو بھی بلند کر دیا۔ سمپل سے اتنا یاد رکھنا ہے کہ خوارزمی جیت گیا، وہ جیت گیا، بدیع الزماں ہمدانی جیت گیا، بس اتنا یاد رکھنا۔ وتنقل في حواضر فارس منتجعا امراءها حتى القى عصاه بهرات، اب آخر میں یہ اپنی زندگی کہاں گزارتا جا کر کے؟ ہرات۔ ہرات کہاں؟ افغان میں۔ وصاہر احد وجہائها وعلمائها، اور کسی ایک بہت آدمی کی بیٹی سے شادی وادی کر لیتا ہے۔ وعاش بها رخی البال متسق الحال الى ان ناداه ربه فلباه سنہ 398 ہجری میں یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ مختلف فی موت، ان کے موت کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ وقیل مات مسموما، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو زہر دے کے مارا گیا۔ وقیل مات بسکتہ، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ سکتے کی حالت میں مارا گیا ہے۔ وعجل بدفنہ، سکتے کی حالت میں وہ کیا ہوتی ہے، ایک بیماری، انسان کو اس طرح سے مر گیا حالانکہ وہ مرا نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ فافاق فی جدسہ، پھر یہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ وسمع صوته باللیل، رات میں اس کی آواز بھی سنی گئی۔ فنبشوا علیہ، تو لوگوں نے قبر کھود کر دیکھا۔ فوجدوه وقد مات قابضا على لحیته من حول القبر، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنے داڑھی پکڑے ہوئے مرا ہوا ہے اور قبر کے خوف سے اپنے داڑھی پکڑے ہوئے مرا ہوا بیچارہ۔ بس سمپل اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ مات مسموما اور مات بالسکتہ، اور وجدو قد مات قابضا علی لحیتہ، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ وہ جو قبر میں اس کی آواز تو آئی، لیکن وہاں جب لوگوں نے دیکھا تو وہ داڑھی پکڑے ہوئے مرا ہوا تھا۔ تو یہ 2-3 اقوال ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے بارے میں ایک بہت مشہور کہانی ہے ان کا، ذہین کتنے زیادہ تھی یہ دیکھیں۔ قوی الحافظہ، بہت ہی زیادہ ذہین۔ حدث التاریخ عنہ، تاریخ ان کے بارے میں بیان کرتی ہے، انه كان ينظر في اوراق من كتاب لم يعرف نظرة واحدة ثم يؤدي ما فيها لا يخلو منه حرفا، اتنا پورا یاد کرنا ہے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ کسی کتاب کے ورقوں میں اگر دیکھ لیتے
جس کو یہ جانتے بھی نہیں تھے. نظرۃ واحدہ ایک مرتبہ اگر دیکھے تھے تو ثم یؤدی ما فیھا تو اس میں جتنی باتیں ہیں دوبارہ سب کو بیان کر دیتے ہیں اور اس میں ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کسی اتنے ذہین ہوں گے ایک ان کی مرتبہ ایک اگر مہارت دیکھ یہ لیا. بھی تھی بھائی، ان کی مہارت یہ بھی تھی کہ نیچے سے اوپر بھی لکھتے تو ان کی ترتیب چینج نہیں ہوتی، ہاں اسی ایک یہ ترتیب بھی پر تھا. آتے. جی تو ایک تو یاد کر لینا ہے اور دوسرا یاد کرنا ہے ربما ابتدا بآخر سطر من الرسالہ، بہت مرتبہ رسالہ کی جو ہے نیچے کی سطر سے شروع کرتے وانتہا بها الى اولها، اور اس کو ختم کہاں کرتے لا کر کے اوپر. فیخرجها بلفظ مرتبط ومعنى متصل، لیکن اس کو لکھتے نکل جاتے اس کو آخر میں لکھنے کے بعد بڑے ہی منسق اور اچھے انداز میں، مطلب کہیں پر بھی گڑبڑی ان کے ساتھ نہیں ہوتی تھی. وکان پھر گیا آواز جا رہی ہے ابھی؟ آواز جا رہی ہے؟ جی جی ارے وکان یترجم، اور ان پر جو بھی فارسی شعر کو عربی شعر منتقل کرنے کا بھی کام کرتے ہوں. یاد کرنے ان کے بارے میں. انہوں نے مقامہ کے تعریف لکھ رہے ہیں یہاں پر. مقامہ کسے کہتے ہیں دیکھ لیجیے، کام دے گا. مقامہ کسے کہتے ہیں؟ المقام تشتمل كل واحد منها حادثة لا تستغرق. مقامہ کیا ہے کہ ایک حکایت قصیرہ، ایک چھوٹی سی حکایت ہے، چھوٹی سی. تشتمل كل واحدة منها، اور ان میں سے جتنے بھی وہ ہیں سب کے سب مشتمل ہوتے ہیں کس پر؟ حادثۃ، ایک واقعے پر. اور اس واقعے میں لا تستغرق، جو مکمل ٹائم خرچ ہوتا ہے اس کو سنانے میں، وہ اکثر من مقامہ، ایک مقامے سے زیادہ نہیں ہوتے. یعنی ایک جلسہ ایک مرتبہ لوگ بیٹھیں گے تو پورا سن کے ہی اٹھیں گے. وتنتهي بعظة او ملحة، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جو ختم ہوتا ہے مقامہ تو وہ کسی نصیحت پر یا کسی مذاق کی چیز پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حکایت قصیرۃ تشتمل على حادثة لا تستغرق غالبا اکثر من مقامہ. مقامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں لوگ جو سننے والے ہیں وہ ایک ہی مجلس میں سننے کے قابل ہوتے ہیں، یا مقامہ وہ جو لکھا گیا ہے وہ اس قدر ہوتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں سنا دیا جائے. والبدیع اول من اجاد هذا النوع، یہ تو یاد کیے تھے ہم لوگ کہ بدیع پہلا آدمی ہے جس نے اس نوع کو اچھے شکل میں پیش کیا. والمظنون انه حاک بالمقامات الاحاديث الاربعین لابن درید، اور جو خیال کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے پیروی کی، انہوں نے نقل کیا ہے کن کا؟ المقامات الاحاديث الاربعین، جو ابن درید کا ہے ان کی پیروی کی. فقد كتب 400 مقامات في الكدية وغيرها، اور انہوں نے جو ہے 400 مقام نقل کروائے تھے. نحل ابو الفتح الاسکندری علی لسان عیسیٰ بن ہشام، جس میں بطل ابو الفتح اسکندری ہے، راوی عیسیٰ بن ہشام ہے. ولا يعثر منها الا على 53 مقاما، اور ان کو کتنے مقام ملے ہیں؟ ان کے مقامے جو ہیں 53، یعنی 53 مقامے جو ہیں وہ ملے ہیں. یہ حسن زیاد کا ماننا ہے 53 مقامے. تو یہ 53 والا یاد کر لیں آپ. اور شوقی سیف نے 51 لکھا ہے، ٹھیک، وہ بھی یاد کر سکتے، جو بھی آپ یاد کر لیں. بہرحال یہ اتنا یاد کرنا ہے اس میں، جتنا بھی آپ کو یاد ہو جائے. باقی ان کے کچھ رسالے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہاں آگے ان کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا ہم لوگوں سے کہ وہ شاعر و ناصر وقد فی کلیہما قد زرع بسهم بعید المرمى، یہ بندہ بے کوئی شاعر بھی ہے اور نثر نگار بھی ہے، اور دونوں میں مہارت بھی ہے اس کو، دونوں میں. تو یہ والا انہی کے بارے میں ہے. چلیے بہرحال بدیع السماء ہو گئے. حریری کو پڑھ لیے تھے.